السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جو ہے گل بدن حضور کا، جو ہے گل بدن حضور کا، تو پسینہ مشک گلاب ہے. پھر کہیں سبحان اللہ. جو ہے گل بدن حضور کا، جو ہے گل بدن، جو ہے گل بدن حضور کا، تو پسینہ مشک گلاب ہے. ثقلین کا ہے وہ تاجور، ثقلین کا ہے وہ تاجور، اور وہی رسالت مآب ہے. جو ہے گل بدن حضور کا، ان کا بولنا ہے رحمت، ان کا بولنا ہے رحمت. وہ جہاں جہاں وہی برکتیں، وہ جہاں جہاں وہی برکتیں. وہ عظیم سے ہے عظیم تر، شاہکار وہ لاجواب ہے. اس جیسا شاہکار کائنات میں آیا، شاہکار وہ لاجواب ہے. جو ہے گل بدن حضور کا، اور وہ قانون بھی، وہ حوالہ بھی، وہ قانون بھی، وہ حوالہ بھی، وہی چاند اور اجالا بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، اور وہی گوہر نیاب ہے. جو ہے گل بدن حضور کا، قاری کون ہے اور کون ہوا، ایسا ذات میں ایسا بات میں. قاری کون ہے اور کون ہوا، ایسا ذات میں ایسا بات میں. وہ ہے بے مثل کائنات میں، جس کی نعت اجر و ثواب ہے. جو ہے گل بدن حضور کا، تو پسینہ مشک غلاب ہے. ثقلین کا،
ثقلین کا ہے وہ تاجور، اور وہی رسالت مآب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے، اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے، اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، اور لجپال بھی وہی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم نے پچھلے خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی چند خصوصیات آپ کے سامنے رکھوں۔ پنجابی چاکھاں کہ اج جمعے دا عنوان ٹوڈی شان ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی رفعت اور بلندی کیا ہے۔ بات آغاز ہی میں یاد رکھیے گا، جیسے میرے نبی، اگر بات پسند آئے تو بولیے گا بھی، جیسے میرے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، ویسے میرے نبی کی امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ آپ کی ذات کی طرف جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی ہے نا، اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ وہ غریب ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، بچہ ہے، بزرگ ہے، نوجوان ہے، بس جو میرے نبی کی طرف آ گیا، جس نے نسبت میرے نبی کی طرف کر لی، اللہ نے اس کو دونوں جہانوں میں بلند کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں تشریف لے کر آئے۔ آپ کو جو خاندان عطا کیا گیا، وہ خاندان تمام خاندانوں میں سے اعلیٰ۔ آپ کو جس شہر میں بھیجا گیا، جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، جو آپ کا شہر ہے جسے مکہ کہا جاتا ہے، وہ شہر تمام شہروں کا سردار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زبان عطا کی ہے، بولی عطا کی ہے، وہ زبان ہے تو تمام زبانوں کی سردار ہے۔ اللہ کو وہ زبان اتنی پسند ہے، اللہ نے اس زبان کو جنتیوں کی زبان بنا دی ہے۔ ہم بھی جنت میں جائیں گے تو زبان کون سی ہوگی؟ عربی، انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ازواج عطا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج کو اتنی شان عطا کی ہے کہ آپ کی ازواج کو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی مائیں بنا دیا ہے۔ پہلے عظمت نہیں ہے، لیکن جب ان کی نسبت حضور کی طرف ہوئی ہے تو اب تمام امت کی مائیں بن چکی ہیں۔
میں دور نہ جاؤں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کروں. سیدنا بلال کالے سے رنگ کے ہیں، موٹے موٹے آپ کے ہونٹ ہیں، غلام ہیں. اور اس وقت غلام کی قیمت حیثیت کچھ نہیں ہوا کرتا. غلام کا مطلب نوکر رکھنے والا، کام کاج حکم پورا کرنے والا. اس کی زندگی پر اس کی مرضی نہیں چلتی تھی، اس کے مالک کی مرضی چلتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے، آپ کا کلمہ پڑھے نا، تو اس کے بعد حضور سے ایسی وفا کی ہے کہ بلال کو امیہ تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے مارتا ہے. سیدنا صدیق اکبر راستے سے گزرے ہیں اور دیکھا تو بلال اونچی اونچی آوازیں لگا رہا ہے، اللہ احد اللہ احد اللہ احد. غلام سردار کوئی نہیں، اپنی مرضی کا مالک کوئی نہیں ہے. جو مالک نے حکم کرنا ہے وہ کہنا ہے، وہ بولنا ہے. لیکن حضور کی محبت ایسی دل میں آئی ہے، اب امیہ مارتا ہے، آپ توحید کا اعلان کرتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پاس آئے، آ کر کہنے لگے، اے بلال، یار ٹھیک ہے توحید کا اعلان کر، لیکن تھوڑا آہستہ بول لیا کر، دل میں کہہ لیا کر، آہستہ بول لیا کر. تو سیدنا بلال عرض کرتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اب مجھے کسی چیز سے خوف باقی ہی نہیں رہا ہے. اب تو بلال تپتے ہوئے انگاروں پر بھی اونچی آواز سے احد احد کے نعرے لگائے گا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں سہی ہیں، لیکن پھر ایسا وقت بھی آیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ فتح ہوا ہے، میرے آقا اب فاتح بن کر کے مکہ میں تشریف لے کر کے آئے ہیں. اب بڑے بڑے سردار دیکھ رہے ہیں آج کیا منظر پیش آنے والا ہے، لیکن میرے نبی کی نگاہیں سیدنا بلال کو تلاش کر رہی ہیں. حضرت بلال ملے، کہا بلال یار ادھر آپ بات سن، ایسا کیجئے نا، یہ کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر کے اذان دیجئے. علماء نے لکھا ہے حضرت بلال عرض کرتے ہیں، آقا میری آواز بلند ہے، میری آواز بلند ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اگر میں نیچے کھڑے ہو کر کے بھی اذان دوں گا تو وہ چوکوں اور چرستوں میں سنائی جائے گی. میری آواز بلند ہے، وہ گھروں اور بازاروں میں پہنچ جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوگا، او میرے غلام بلال، صرف اذان کی آواز پہنچانا مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا کائنات کو بتانا مقصد ہے کہ لوگ غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد غلاموں کو اونچا کرنے آیا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ اب سب سے بلند، بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہیں، حضرت بلال کو میرے نبی نے بلند کر دیا. سبحان اللہ. میرے نبی کو، میرے نبی کی امت کی فضیلت بیان ہوئے، سیدنا بلال کو بلند کر دیا. اور کسی نے کہا نا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ. موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، کس شخص نے توڑا تلسم، اور جو خود نہ تھے راہ پر
اوروں کے ہادی بن گئے۔ حضرات گرامی کہتے جو میرے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، اللہ نے اس کو اعلیٰ کر دیا، عرفہ کر دیا۔ وقاص بھائی آواز تھوڑی سی تبدیل ہوگی، اسے ٹھیک کیجئے۔ حضرات گرامی کہتے جو بھی آ کر کے بیٹھ گیا اللہ نے اس کو بلند کر دیا ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیں تو میں آپ کی ملاقات اپنے نبی کے ایک غلام سے کروانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں۔ میرے نبی کے پاس نہ ایک صحابی آئے گاؤں سے، ایک صحابی آئے جو پنڈ کے رہنے والے ہیں، میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کے صحابی ہیں، لیکن دور دراز گاؤں میں رہنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کی ایکو تھوڑی سی کم کریں، آواز صاف ہو۔ حضرات گرامی کے در حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ بیان کرتے ہم نے ان کو دیکھا، دیکھ کر کے عجیب ان کی حالت اور کیفیت ہے۔ انہوں نے پینڈو سا کپڑا پہنا ہوا ہے، لباس انہوں نے گاؤں والا انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے کندھے کے اوپر نا ایک گٹھری رکھی ہوئی ہے، اور وہ گاؤں سے آئے ہیں۔ آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا میں پنڈ کا رہنے والا ہوں، میں گاؤں سے آیا ہوں، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، سال بعد شہر میں آتا ہوں، لیکن آج میں آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، آج میں آپ کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں۔ آقا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میرے دل کے اندر سب سے زیادہ پیار ہے تو آپ کا پیار ہے۔ حضور علیہ السلام سن رہے ہیں، اب وہ دیوانہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا، اور اظہار کرتے کرتے نا عرض کرتے آقا میں گاؤں سے آیا ہوں، اور میں آپ کے لیے نا چند تحفے لے کر کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے چند تحائف لے کر کے آیا ہوں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اس نے گٹھری اپنے کندھے پر رکھی ہوئی ہے، وہ گٹھری نیچے اتارتا ہے، اور وہ گٹھری کھول کر کے نا اس کے اندر چند تریں، چند کھیرے اور چند مولیاں، چند تریں موجود ہیں، اور وہ نکال کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ آقا میں یہ لے کر کے آیا ہوں، یہ میرے پنڈ کی سوغات ہے، یہ میرے پنڈ کا تحفہ ہے، اور یہ میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو اس کا انداز اتنا پسند آیا، میرے نبی نے وہ تحفہ قبول کیا، اور صرف قبول نہیں کیا، میرے نبی اپنے گھر سے میرے نبی نے حکم فرمایا چند کھجوریں، چند ستو اس کو پیش کیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں تیرا گاؤں والا تحفہ ہمارے لیے ہے، ہمارا شہر والا تحفہ تمہارے لیے ہے۔ پھر میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں سنو میرے یارو، آج کے بعد یہ یاد رکھنا، یہ ہمارا پنڈ کے رہنے والا، یہ ہمارا پینڈو بیلی ہے، ہم اس کے شہری بیلی ہیں۔ یہ ہمارا پینڈو دوست ہے، ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ یہ پنڈ سے آنے والا ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام نے اسے عزت عطا کی ہے، نبی علیہ السلام نے اسے عصمت عطا کی ہے۔ وہ گیا اور سال گزر گیا، یوم من الایام، سال کے بعد وہ پھر آیا واپس شہر کے اندر، نبی علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر آ کر کے دستک دیتا ہے۔ اما جان فرماتی ہیں کن سے ملنا ہے؟ کہا آقا کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اما جان فرماتی ہیں حضور تو گھر کے اندر موجود نہیں ہے، حضور گھر کے اندر تشریف فرما نہیں ہے۔ وہ چل دیا، عرض کرتا ہے اما جان حضور تشریف لائیں تو انہیں بتائیے گا ان کا پینڈو بیلی ان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، اما جان فرماتی ہیں وہ جو آپ کا پینڈو بیلی ہے، وہ جو آپ کا پینڈو دوست ہے، وہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف فرما نہ ہوئے، اس کے بعد اونچی کریں، اس کے بعد ٹھیک بالکل ٹھیک تھی، پچھلے جمعے آج خراب ہو گئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لے کر کے آئے، نبی علیہ السلام نے اما جان نے حضور علیہ السلام کو بتلایا۔ آپ عرض کرتی ہیں آقا وہ جو آپ کا پینڈو بیلی ہے، بس ٹھیک ہے جی، وہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا،
وہ آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ نبی علیہ السلام گھر نہیں بیٹھے، آپ تشریف لے کر کے چلے گئے۔ اب توجہ نگاہیں آپ کی میری طرف ہو، ایک خوبصورت منظر آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ میرے نبی کے پاس جو بھی آ کر کے بیٹھ گیا، میرے نبی نے یہ نہیں دیکھا وہ کالا ہے کہ گورا ہے، میرے نبی نے یہ نہیں دیکھا وہ شہر والا ہے گاؤں والا ہے، میرے نبی نے یہ نہیں دیکھا وہ غلام ہے کہ سردار ہے۔ میرے نبی کی نسبت جس کو حاصل ہو گئی، اللہ نے اس کو عظمت، شان، مقام، رفت، بلندی عطا کر دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی اب گھر سے باہر نکل گئے، میرے نبی تلاش کر رہے ہیں، میرے نبی تلاش کر رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے میرے نبی گلی میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں، اور بچوں بتلاؤ تو صحیح، تم میں سے کسی نے میرا پینڈو بیلی دیکھا ہو تو بتاؤ، تم میں سے کسی نے میرا یار دیکھا ہو، میرا دوست دیکھا ہو، جو مجھ سے محبت کرنے والا وہ دیکھا ہو تو بتاؤ۔ میرے نبی کے ایک یار فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں نے اسے دیکھا ہے، وہ منڈی کی طرف جاتا ہوا دکھلائی دیا تھا، وہ منڈی کی طرف جاتا ہوا نظر آیا تھا۔ میرے نبی اس کے پیچھے پیچھے منڈی پہنچ گئے تو جا کر کے کیا دیکھا، وہ پنڈ سے آیا ہوا میرے نبی کا مہمان، میرے نبی کا غلام، میرے نبی سے محبت کرنے والا وہاں پر سبزیاں بیچ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبزیاں بیچ رہا ہے۔ میرے ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے جا کر کے نا یوں اس کی آنکھوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا اور محبت بھرے انداز میں آقا پوچھتے ہیں بتلاؤ تو صحیح نہ ہم کون ہیں، بتلاؤ تو صحیح نہ ہم کون ہیں۔ اس نے آہستہ آہستہ جب ہاتھ میرے نبی کے وما رمیتا اذ رمیتا والے ہاتھوں پر لگایا ہے، وہ رونے لگ گیا، عرض کرتا ہے آقا یہ کیسے ہو سکتے، میں آپ کو پہچانوں نا، زہے قسمت ہمارا تو نصیبہ کہ آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے، لیکن اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو میرے چہرے پر لگا دیا۔ میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری نسلیں آپ پر قربان۔ آقا اتنی رحیمی، آقا اتنی کریمی، آقا اتنی محبت۔ اب میرے نبی وہاں پر کھڑے ہو کر نا میرے نبی نے اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہو منڈی والوں یہ غلام ہے میرا، میں نے اپنے غلام کو بیچنا ہے، اگر کسی نے غلام خریدنا ہو تو بتاؤ۔ وہ عرض کرتے آقا کالا سا میرا رنگ ہے، گاؤں کا میں رہنے والا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلا میرا کون قیمت لگائے گا، بلا میری کیا قیمت ہے۔ آقا فرماتے ہیں تو میرا یار ہے، تو میرا بیلی ہے، تیری نسبت میری اطاعت ہے، اور تو میرا غلام ہے، تو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، دنیا والوں کا معلوم نہیں ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے۔ جو بھی میرے نبی کے پاس آ گیا وہ تو وہ لوگ ہیں نا، لیکن میرے نبی کی مجموعی طور پر امت، اللہ نے اس امت کو بڑی عظمت عطا کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اب سنتے جائیے گا ذرا اپنی عظمت۔ آپ فرماتے ہیں نحن الآخرون، آپ فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت ہو، لیکن گھبرانا نہیں ہے، ہم آئے تو آخر میں ہیں، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ توڑی سبحان اللہ نا، آپ اپنی شان سن کے بھی نہیں بول دے ہیں، توڑا کی کریے اور تجھے اپنی عظمت سن کے نہیں بول دے۔ حضور توڑا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ فرماندے نے اسی آئے آخر چاہ، سب تو پہلے جنت سے جاواں گے۔ اب نبی علیہ السلام اب جنت میں جائیں گے تو کتنے جائیں گے؟ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں او میرے یارو بتلاؤ تو صحیح نا، اما ترزونا ام تکونا ربع اہل الجنہ، کیا تم اس بات پر راضی ہو، کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ اللہ اگر اللہ جنت کے 4 حصے کرے، اگر اللہ پوری جنت کے 4 حصے کرے تو وہ 3 حصے پوری باقی تمام امتوں میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ، ایک مکمل حصہ، چوتھا حصہ اللہ میری امت کو عطا کرے، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ صحابہ فکبرنا، صحابہ نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، صحابہ خوش ہو گئے کہ جنت کا
ایک مکمل حصہ ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی ہم راضی کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ پھر ارشاد فرما ہوئے، آپ فرماتے ہیں میرے یارو بتلاؤ تو صحیح نا، اما ترضون ان تکون ثلث اہل الجنہ، اگر اللہ جنت کے 3 حصے کرے اور اللہ 2 حصے ساری امتوں کو عطا کرے اور اللہ تیسرا حصہ ہمیں عطا کرے، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ فکبرنا، صحابہ نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، صحابہ پھر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی بلا یا رسول اللہ کے نبی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ ہمیں باقی امتوں میں سے زیادہ حصہ عطا کرے گا۔ اب آپ نے بولنا ہے۔ تیسری میرے نبی کی بات سن کر کے آپ علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ، اور میرے یارو اللہ کے ہاں مجھے اتنی امید ہے، اللہ پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ 1 حصہ 2 حصہ نہیں، اللہ ادھی جنت میری امت نہیں عطا کر چھڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کتنی امتیں ہم سے پہلے کتنی امتیں ہیں؟ کتنی امتیں بتائیں؟ تسی بھی مطلب 20 سال ہو گئے تھا جمعہ سندے نو، تسی بھی دسو کنیاں امتاں ساڈے تو پہلے؟ 69 امتیں، 1.25 لاکھ نہیں ہے، 1.25 لاکھ تو انبیاء کی روایت میں آتا ہے کہ وہ ہیں۔ 69 امتیں ہم سے پہلے آئی ہیں اس دنیا، ٹھیک ہے؟ 70ویں امت ہماری ہے، 70ویں امت ہماری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو 69 امتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان 69 امتوں میں مطلب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں ہیں ان تمام امتوں کو آدھی جنت عطا کرے گا، اور اکیلی امت محمدیہ کو آدھی جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن بھی کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت، تم بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کو جو ذمہ سونپا گیا، کام سونپا گیا ہے، باقی انبیاء جب لوگ رائے راست سے بھٹک جاتے، اللہ کی توحید کو چھوڑ دیتے، رسومات کے اندر گر جاتے، پھر اللہ نبی کو بھیجا کرتا، پیغمبر کو بھیجا کرتا، وہ پیغمبر آ کر کے ان کو سیدھے رستے کی طرف بلایا کرتے، لیکن حضور فرماتے انا آخی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اب اس امت پر وہ فریضہ سونپ دیا گیا ہے جو فریضہ نبیوں کا تھا، جو فریضہ انبیاء کا تھا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، نیکی کی تلقین کرنی۔ اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ تم سب سے بہترین امت اس وجہ سے ہو کہ اگر تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ حضرات گرامی کرو، اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ اس سے زیادہ خوبصورت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ عظمت والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ شان والا کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہے؟ اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو میری امت ہے نا، آپ امت سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ تم جو ہو نا وہ تم نے 70 امتوں کو مکمل کر دیا ہے، 70 کے زاویے کو تم نے مکمل کر دیا ہے۔ اور آپ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور آپ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں انتم، یہ جو آج انتم سے مراد ہے نا وہ آپ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو میرے نبی نے کہا نا انتم خیرہا، انتم خیرہا و اکرامہا علی اللہ، آپ
ہیں تم 70ویں امت ہو لیکن اللہ کے ہاں تم سب سے معزز ہو، تم سب سے عزت والے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا نا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم سب سے گری ہوئی قوم تھے، ہم سب سے ذلیل و رسوا قوم تھے، لیکن فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ، اس دین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عصمت عطا کر دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب میں حضور کی امت مسلمہ میں شامل نہیں ہوا تھا، تب مجھے بکریاں بھی چرانی نہیں آتی تھی، اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، مجھے کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں تھا، بس میں ایک اپنے گھر میں رہنے والا ایک سردار اور بکریاں چرانے والا۔ میرا باپ مجھے ڈانٹا کرتا عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے ہیں، کیسے زندگی گزارے گا؟ لیکن جب میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، جب میں اپنے نبی کی غلامی میں آیا، جب میری نسبت حضور کی طرف ہوئی ہے، پہلے مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اب اکیلا عمر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہے۔ جو بھی حضور کی طرف آ گیا اللہ نے اس کو اعلیٰ کر دیا۔ اب حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء، آپ فرماتے ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے نا وہ کسی اور پیغمبر کو عطا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے جو عصمت مجھے عطا کی ہے، نبی علیہ السلام نے خصوصیات بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں نصرت بالرعب واعطیت مفاتیح الارض وسمیت احمد، آپ فرماتے ہیں مجھے رعب دے دیا گیا، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ دشمن پر حضور کا رعب پہلے پڑ جایا کرتا تھا، آپ کا نام سن کر کے دشمن کانپ جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے زمین کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا نام اللہ نے احمد رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس زمین کو اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے پاک بنا دیا، طہارت والی بنا دیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ، اور اللہ نے جو مجھے امت عطا کی ہے وہ امت تمام امتوں کی سردار عطا کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اب میں آپ کو چند فرق بتلانے لگا ہوں باقی امتوں میں اور امت محمدیہ میں فرق کیا ہے۔ میں چند فرق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بنی اسرائیل جو ہے اور ہمارے درمیان کیا فرق تھا؟ نبی علیہ قرآن کی آیت ہے نا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے ہمارے لیے آسانی کو پسند کیا، آسانی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے ہمارے لیے۔ جو دین، جو اسلام، جو شریعت وہ بالکل آسان ہے۔ توجہ رکھیں کیسے ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل پہلی امت میں جب کوئی بھی شخص اس شخص کے کپڑوں کے اوپر اگر پیشاب کا کوئی قطرہ گر جاتا تو قانون یہ تھا، اصول یہ تھا وہاں سے اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا۔ اب وہ کپڑا جو ہے وہ استعمال کے قابل نہ رہتا، حکم یہ ہے، آرڈر یہ ہے اسے کاٹ دیا جائے۔ لیکن حضور کی امت کے لیے حکم یہ ہے اگر پیشاب کے قطرے گر بھی جائیں تو ان پر پانی بہا لیا جائے، ان کو دھو لیا جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر بنی اسرائیل کے اندر جو عورت تھی اس عورت کے اوپر جب مخصوص ایام آتے اس عورت کو الگ تھلگ کر دیا جاتا، نہ اس کے ساتھ کھایا جاتا، نہ اس کے ساتھ پیا جاتا، نہ اس کو اپنے گھر میں رکھا جاتا، اس کو الگ رکھ دیا جاتا۔ آپ تصور کیجئے، میری ماں اور بہن اس بات کو تصور کرے کتنی بڑی آسانی اس امت کے لیے اللہ نے
فرما دیے کتنا عجیب انداز ہوتا ہوگا اگر ہم میں سے کسی شخص کو 40 دن کے لیے 20 دن کے لیے 6 دن کے لیے ایک جگہ پر الگ کر دیا جائے اور اس سے نفرت کی جائے، نہ اس کے ساتھ کھایا جائے، نہ پیا جائے، نہ رہا جائے، نہ سلام لیا جائے، انسان کی جو ہے وہ عزت کہاں چلی جاتی ہے اور کیسی صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کی رحمت، یہ میری امت کی، یہ میرے نبی کی فضیلت، میرے نبی کی امت کی فضیلت، شان اور مقام ہے۔ اللہ نے آسانی پیدا کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لگایا جائے گا، تمام کے تمام لوگ کھڑے ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے میں گزر جاؤں اور جلدی سے پار ہو جاؤں، مجھے سکون مل جائے، آرام مل جائے اور میں اس کفیت سے نکل جاؤں۔ اب سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے پل صراط سے میں گزروں گا اور سب سے پہلے امتوں میں سے اگر جو پل صراط سے گزرے گی وہ میری امت سب سے پہلے گزرے گی۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے کہ ہم سب سے پہلے گزر جائیں گے انشاءاللہ، سب سے پہلے پل صراط سے گزر کر کے آگے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ سب آئے آخر میں ہیں اور جائیں گے سب سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دکھلایا گیا، میرے سامنے پیش کیا گیا، کسی نبی کے ساتھ چند افراد ہیں، کسی نبی کے ساتھ 10 اس کے امتی ہیں، کسی نبی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے 20 امتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھ پر ایک بہت بڑا مجمع، ایک بہت بڑی جماعت پیش کی گئی، اس کی بہت کثیر تعداد تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جنت میں جانے والے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ یہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اب حضور علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں، تمام امتوں کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت زیادہ ہے، آپ اب سوچ رہے ہیں میری امت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا افق کی طرف دیکھیے۔ جب میرے نبی نے دیکھا ایک بہت بڑا جمع غفیر نظر آیا، آپ پوچھتے ہیں عرض کرتے اللہ یہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ کون ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور میرا سوہنا نبی یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی امت ہے، آپ کے غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کو پھر ایک طرح آپ اللہ نے کہا ایک دفعہ پھر دیکھیے، پھر دیکھا گیا ایک بہت بڑا مجمع، ایک بہت بڑا جمع غفیر آپ کو نظر آیا، آپ کی امت کا جو جنت میں جانے والا تھا۔ حضرات گرامی کے اندر کون کون سا فرق بیان کر رہا تھا میں؟ آپ پہلی امتوں میں اگر کوئی بندہ قتل کر دیتا تو قتل کے بدلہ میں قتل ہی ہوا کرتا، اور کوئی قانون نہیں، بھی بندہ قتل ہو گیا اب اس کو قتل ہی کیا جائے گا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ آسانی پیدا کی گئی، اگر کسی بندے سے قتل ہو جائے تو یا تو اسے قتل کیا جائے گا یا وہ دیت دے کر کے اپنی جان بچا سکتے۔ کتنی بڑی آسانی ہے، کتنی بڑی آسانی، ایک قاتل کے لیے کتنی بڑی آسانی ہے، وہ اپنی جان بچا سکتا ہے۔ یہ باقی امتوں میں نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ آج میں آپ کو آپ کی خصوصیات بتا رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، پہلی امتوں میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا، جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں بھی غلطی کرتا، اللہ کی بغاوت کرتا اور کنڈی لگا کر کے کمرے میں بیٹھ کر کے تنہائی کے اندر گناہ کرتا، لیکن صبح کا سویرا ہوتا اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ یہ بندہ گناہگار ہے، اس کے چہرے کو تبدیل کر دیا جاتا، گناہ کی وجہ سے اس کے چہرے کو تبدیل کر دیا جاتا۔ لیکن دیکھیے تو صحیح نا کتنی بڑی آسانی اور کتنی بڑی رحیمی اور کریمی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بندہ گناہ کر کے چوری کر کے مسجدیں آ جاندے اور صف چ آ کے بہ جاندے، ساتھ اللہ کا ولی بیٹھا ہوئے، ساتھ قاری صاحب بیٹھے ہیں، امام صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ بہت بڑا تہجد گزار بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ چور اور اچکا بیٹھے، اس کے ساتھ گناہ کر کے آنے والا بیٹھے، اس کے ساتھ بہت بڑا پاپی اور گناہگار بیٹھا ہے، لیکن
لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا نکالو اس کو مسجد سے، یہ گناہ کر کے آیا ہے، اس کے چہرے پر لکھ دو کہ یہ گناہگار اور پاپی اور خطا کار ہے، اس کے چہرے کو تبدیل کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہی صف میں بیٹھے ہیں محمود و عیال، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک ہی صف میں گناہگار بھی بیٹھے ہیں، پاپی بھی بیٹھے ہیں، خطا کار بھی بیٹھے ہیں، اور اللہ کے ولی بھی بیٹھے ہیں۔ یہ میرا مالک ستار غفار ہے جس نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ حضور کی دعائیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ میری امت کے چہروں کو تبدیل نہ کرنا، گناہ ہو جائے خطا ہو جائے تو آ کر کے 90 سال کا گناہگار بھی ایک وری آنکھیں نا، اے اللہ میری توبہ، اللہ سارے گناہ معاف کر کے نیکیاں چ تبدیل کر چھڑ دے۔ اے اور کی چاہیے؟ سبحان اللہ، میں تو ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر کے یہی رب کا شکر ادا کرتا رہوں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حضور کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی وہ عطا کیا ہے جو صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا بھی امام ہے۔ اے اللہ تو نے وہ نبی عطا کیے جن کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، کون کون سے فرق ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں نحنو آخر الامم و اول من یحاسب۔ آپ دیکھیے، توجہ میری طرف رکھیے گا، کل قیامت کا دن ہوگا نا، حشر کا میدان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ آپ نے یہ روایت سن رکھی ہے نا، سارے لوگ بڑے پریشان ہوں گے اور سارے لوگ مل کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے پاپا آدم، اللہ بڑے غصے میں ہے، حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ بات یہ نہیں ہو رہی کہ جنت ملے یا جہنم ملے، بات یہ ہو رہی ہے حساب شروع کیا جائے۔ حساب ہی نہیں شروع ہو رہا، اتنی دیر گزر گئی ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں شرابور ہے، سورج 1 میل کی مسافت پر آیا ہوا ہے، ہر انسان بڑا پریشان ہے، حساب و کتاب ہی شروع نہیں ہو رہا۔ میرا حساب لے لو اور میرا حساب لے لو، حساب و کتاب شروع کر دیتا جاوے اور میرا حساب لے لیتا جاوے۔ اب دیکھئے گا، سنیے گا، حضور فرماتے ہیں ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں لیکن اول من یحاسب، کل قیامت والے دن جن کا سب سے پہلا حساب ہوگا وہ میری امت ہوگی۔ یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی عظمت ہے کہ جب لوگ پریشان ہوں گے امت محمدیہ کو سب سے پہلے پریشانی سے نکالا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، میں تو جب یہ روایت پڑھتا ہوں تو میں تو فخر سے جھوم اٹھتا ہوں۔ حساب و کتاب کا آغاز ہوگا تو حضور کی دعاؤں کے ساتھ ہوگا۔ حضور ہمارے نبی دعا کریں، ہمارے نبی سفارش کریں گے، ہمارے نبی شفاعت کریں گے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں نا، آپ سن کر کے حیران بھی ہوں گے اور لطف اندوز بھی ہوں گے، اور مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کتنا لطف اندوز ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو جنت ہے نا، جنت کا دروازہ بند ہوگا، جنت کا دروازہ بند ہوگا، امتیں ساری آئی جا رہی ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں بجاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور دروازے پر بیٹھا ہوا دربان پوچھے گا من دکل باب، آج دروازے پر کون ہے؟ آقا فرماتے میں اسے بتاؤں گا میں آیا ہوں، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میری امت ہے، میں اپنی امت کو ساتھ لے کر کے آیا ہوں۔ وہ دربان کہے گا آقا مجھے جب سے اللہ نے جنت بنائی، سبحان اللہ، جب سے اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے مجھے یہاں پر ڈیوٹی میری لگائی ہے، اور جب سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں اللہ نے مجھے ایک ہی آرڈر فرمائے، جنت دے میں بنا چھڑیے لیکن جنت دا دروازہ ادو تک نہیں کھولنا جدو تک میرا آخری پیغمبر نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میں اگلی گل آکھاں، آج تسی بہت بڑا پلازا بنا دیو، آج تسی بہت بڑی کوٹھی بنا دیو، آج تسی بہت بڑی فیکٹری بنا دیو، آج تسی بہت بڑا محل بنا دیو، تے تسی بڑے عظیم شخص نو، بڑے معتبر شخص نو بلان دیو اور آ کر کے فیتا کٹ دے، آ کے افتتاح کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نو آکھن دیو نا جنت دا افتتاح کرنے تے میرے سوہنے نبی نے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضور
فرماندے نے اب میری امت نا باقی ساری امتیں کھڑی ہوں گی نا تو وہ جب میری امت آئے گی نا تو میری امت کے وضو والے جو اعضاء ہیں نا وہ چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک دیکھ کر کے نا سارے لوگ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، سبحان اللہ، ساری امتیں پیچھے ہٹتی چلی جائیں گی، پروٹوکول کے ساتھ امت محمدیہ کو آگے کیا جا رہا ہے، ہم آگے چلتے چلے جائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے، وضو والے اعضاء اتنے چمک رہے ہوں گے کہ باقی امتیں دیکھ کر کے نا یہ باتیں کرنا شروع کر دیں گی، اور یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے باقی سارے کہ قادت هذه الامة ان تكون انبیاء كلها، سارے لوگ حضور فرماتے ہیں سارے لوگ باتیں کرنے لگ جائیں گے ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے حسن کو دیکھ کر، ان کی چمک کو دیکھ کر کے کہنے لگ جائیں گے یہ تو اتنے عظیم لگ رہے ہیں، یہ تو اتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ قریب تھا اس امت کو اللہ نے جتنی عظمت عطا کی ہے وہ لوگ کہیں گے قریب تھا اس امت کے سب لوگ انبیاء ہوتے۔ نہیں سمجھ آئی، اتنی عظمت اتنی شان ہے کہ وہ لوگ کہنے لگ جائیں گے قریب تھا، اتنی عظمت اس امت کو عطا کی گئی ہے، قریب تھا کہ اس امت کے سب لوگ انبیاء ہوتے۔ ان کا یہ تجزیہ بیان کیا گیا ہے، انہوں نے جیسے ہم کسی کی شان دیکھ کر کے کہتے ہیں نا واہ یار کیا بات ہے، یہ بندہ تو ایسے لگتا ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے، تو وہ باقی امتیں آپ کے بارے میں کہیں گی قریب تھا کہ یہ انبیاء ہوتے۔ اتنی عظمت، اتنا پروٹوکول ہے، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، فرشتے سلام کریں، سبحان اللہ، فرشتے سلام کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ ایک امتی ہوگا، ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ دو امتی ہوں گے، کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ تین امتی ہوں گے، لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے نا، اب توجہ میری، پہلے آپ نے یہ میرے خیال سے یہ منظر نہیں سنا ہوگا، حضرات گرامی قدر جب وہ نبی اپنی امتی کو لے کر اللہ کی عدالت میں آئے گا نا تو اللہ باقی اس کی ساری امت کو پوچھے گا ذرا بتلاؤ تو صحیح نا کیا تمہارے تک میرا جو پیغام ہے وہ اس نبی نے پہنچا دیا تھا؟ اتنے کم لوگ ہو صرف ایک امتی جنت والا، صرف دو امتی جنت والے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جو امت ہے نا وہ انکار کر دے گی، نہیں اللہ، اس نبی نے ہم تک دین کا پیغام ہی نہیں پہنچایا، اس نے ہمیں تیرا پیغام سنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کہے گا او انبیاء بتاؤ تو صحیح نا جو پیغام میں نے تمہیں دیا تھا وہ کہاں، وہ تم نے پہنچا دیا کیا؟ اس کے اوپر کوئی شاہد گواہ پیش کرو۔ تو وہ کہیں گے کیا کہیں گے؟ آپ فرماتے ہیں وہ کہیں گے ہمارے اس پیغام کے اوپر گواہ ہے ہمارے پاس، اور گواہ کون ہے؟ وہ کائنات کا آخری پیغمبر ہے اور وہ اس کی امت ہے جو ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ امت محمدیہ کو لایا جائے وہ ہمارے حق میں گواہی دے گی، امت محمدیہ کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا ہاں بھی بتلاؤ یہ نبی کہہ رہا ہے کہ تم اس کی شہادت دو گے، تم اس کی گواہی دو گے کہ اس نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو ہم کہیں گے انشاءاللہ ہم گواہی دیں گے جی اللہ جی بالکل اس پیغمبر نے، اس نبی نے بالکل تیرا پیغام، تیری توحید کا پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں کیسے پتا ہے؟ تو امت کہے گی ہمیں بتایا ہے تو ہمارے سوہنے نبی نے بتلایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے توحید کا اعلان کیا، حضرت عیسیٰ آئے تھے انہوں نے توحید کا اعلان کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے 1450 سال تک توحید کا اعلان، ہم گواہی دیں گے۔ پھر اللہ کو یہ قرآن کی آیت اللہ نے نازل کی ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اللہ نے یہ صفت بیان کی امت محمدیہ کی کہ یہ امت عادل امت ہے، انصاف کرنے والی امت ہے، اور تاکہ ہم نے اس کو عادل امت بنائے تاکہ یہ لوگوں پر گواہی دے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر عظمت کیا کہ ہم پہلوں کی بھی گواہی دیں گے۔ اور آخری حدیث سماعت کیجئے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 لوگوں کا حساب نہیں لیا جائے گا اور بغیر حساب کے معاف کر کے جنت عطا کر دی جائے گی۔ حضور یہ حدیث بیان کر کے چل دیے اور صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، وہ 70,000 کون ہوں گے؟ لگتا ہے کہ وہ صحابہ ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے نہیں، لگتا ہے کہ جو اسلام کی حالت میں جس کی ولادت ہوئی ہے نا، لگتا ہے وہ لوگ ہوں گے۔ آپس میں اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ حضور واپس تشریف لائے، آپ پوچھتے ہیں کیا آپس میں گفتگو رہی؟ آقا وہ 70,000 کون ہوں گے؟ تو بتا دیا جائے 70,000۔ حضور فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے، ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ آپ فرماتے ہیں وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو کبھی غیر شرعی دم نہیں کرتے، کبھی غیر شرعی دم، یہ ٹونا، یہ جادو اور یہ معاملات نہیں کرتے، نہ کرواتے ہیں، نہ بدشگنی لیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی صفت یہ ہے، وہ کسی اور پر توکل نہیں رکھتے، وہ کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ توکل ہوتا ہے تو اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ او بابیو آکھو سبحان اللہ۔ اور توڑا توکل ہے تے رب دے اتے اونچی آکھو سبحان اللہ۔ اور ساڈا توکل کسی بابے دے اتے کوئی نہیں، کسی پیر دے اتے کوئی نہیں، کسی مفتی دے اتے کوئی نہیں ہے، کسی امام دے اتے کوئی نہیں ہے۔ ساڈا توکل ہے تے رب کبریا دے اتے انشاءاللہ اسی جاواں گے بغیر حساب تو جنت دے وچ جاواں گے۔ آئیے آخری حدیث سنیے، توجہ رکھیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ صرف 70,000 میرے نبی نے عرض کیا ہوگا، اے اللہ صرف میری اتنی امت اور صرف 70,000۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں جنتیوں ہوں گی، تمام جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں صرف ہماری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ 20 صفیں صرف باقی امتوں کی، 80 صفیں ہماری ہوں گی۔ اور آؤ میرے نبی عرض کرتے ہیں، اللہ صرف 70,000 اتنی میری صرف 70,000۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے کہا ایک کے ساتھ 70,000 اور لگاتے چلے جائیے۔ یہ کتنے لوگ بنتے ہیں؟ یہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بنتے، جس سے اللہ حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے معاف کر کے جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی انہی میں شمار فرما دے۔ اے اللہ حساب ہم نہیں دے سکتے ہیں، اے اللہ اب تیری رحیمی تیری کریمی کا تجھے واسطہ ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت عطا کر دینا۔ آپ فرماتے ہیں یہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ صرف نہیں، اس کے بعد اللہ وَسَلَاسٌ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّ، میرے نبی فرماتے ہیں ان کے بعد اللہ 3 چلو پکڑ کر کے لوگوں کو جہنم میں 3 چلو جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں ڈالے گا۔ میری امت کے 3 چلو جو ہے وہ جنت میں ڈالے جائیں گے۔ صحابہ آپس میں بات کرنے لگ گئے، حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، ایک صحابی کہنے لگا صرف 3 چلو۔ حضرت فاروق اعظم بولے، آپ فرماتے ہو یار دیکھو تو صحیح نا، رب کبریا کا ہاتھ ہوگا، رب کبریا کی شان کے برابر اس کا ہاتھ ہوگا، اس میں تو ساری کائنات اس کی شان کے مطابق۔ حضرات گرامی کے در آئیے، امت محمدیہ کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکنے والے اور اچھائی کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ یہ آپ کی شان، عظمت اور مقام ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا